بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر UAE میں ہونے والی کرونا وائرس کی نیو اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس پر وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 37,000 سے زیادہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ جو وہ کیے گئے پورے UAE کے اندر، جس کے نتیجے میں 528 نیو کیسز جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے پورے UAE کے اندر۔ اسی طرح اگر ٹوٹل کیسز کی بات کر لیجئے تو ٹوٹل کیسز کی تعداد جو ہے پورے UAE کے اندر اس وقت 39,904 کے قریب جو وہ بھی ہو چکی ہے، اور اگر ہم بات کر لیں نیو ریکوریز کی تو 465 نیو ریکوریز بھی UAE کے اندر سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح ٹوٹل صحت یاب ہونے والوں کی تعداد پورے UAE کے اندر اب 22,740 کے قریب جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی 2 نیو ڈیتھ کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد اس موذی مرض کی وجہ سے 283 کے قریب جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے پورے UAE کے اندر۔ تو اس وقت UAE گورنمنٹ نے بتایا کہ ایکٹیو کیسز کی تعداد پورے UAE کے اندر 16,881 کے قریب جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے، اور اس پر UAE گورنمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ 37,000 سے زیادہ جو ہے کرونا وائرس کے ٹیسٹ جو وہ کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر نئے کیسز جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ PI کی طرف سے نیو اپڈیٹ جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PI نے امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک اہم ہدایات جو ہے وہ بھی جاری کر دی ہے۔ PI کے ترجمان نے کہا کہ اگر کسی پاکستانی مسافر سے اکانومی کلاس کی ٹکٹ کا کرایہ 1120 درہم سے زیادہ وصول کیا جا رہا ہے تو وہ کنٹری منیجر ابوظہبی اور پیسنجر سیلر منیجر کے فون نمبر پر شکایت بھی درج کروا سکتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ 2 روز قبل رش کے باعث PIA نے دبئی اور ابوظہبی میں قونصل خانوں میں اور اپنے دفاتر کے ساتھ ایجنٹوں کو بھی ٹکٹ فروخت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ تاہم فوری طور پر اطلاعات آنا شروع ہو گئیں کہ کچھ ایجنٹس کی جانب سے یہ کہہ کر 2,000 درہم سے بھی زیادہ کرایہ جو وہ وصول کیا جا رہا ہے کہ PIA کا کرایہ جو ہے وہ اس وقت بڑھ گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ترجمان PIA کی جانب سے تردید جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ ترجمان PIA نے کہا ہے کہ کرایہ نہیں بڑھے اور اکانومی کلاس کا ایک طرفہ کرایہ 1120 درہم ہی ہے۔ ٹکٹوں کے حصول کے لیے مسافر متحدہ عرب امارات میں سفارت خانے میں قائم دفاتر پاکستانی PIA کے کسی بھی بینکنگ آفس یا دبئی ابوظہبی کے ایجنٹ سے بھی ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسافروں کی معلومات کے لیے اعلانے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی 1120 درہم سے زیادہ کرایہ وصول کر رہا ہے تو فوری طور پر PIA کے کنٹری منیجر شاہد مغل کے فون نمبر، جو کہ آپ کو سامنے سکرین پر دکھائی دے رہا، رابطہ کر سکتے ہیں، یا منیجر ابوظہبی مظہر عباسی کے فون نمبر پر یا پیسنجر سیل منیجر کے فون نمبر پر بھی اطلاع کر سکتے ہیں، جس سے فوری جو ہے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ تو نمبر 3 پر بات کرتے ہیں کہ ابوظہبی گورنمنٹ کی طرف سے کرونا وائرس کی نیو اپڈیٹس کے لیے ایک نئی ہیلپ لائن جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کا نمبر جو ہے 909 ہے۔ ابوظہبی گورنمنٹ نے اس معاملے میں نیو اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سنگین نوعیت کے معاملات کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا، جبکہ مستحکم مریضوں کو قرنطینہ سہولیات کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مزید اس کی تفصیلات کے مطابق اب ابوظہبی کے رہائشی کووڈ-19 کرونا وائرس پر مقدمہ درج کرنے اور مریضوں کو ابوظہبی سہولیات سینٹر تک جو وہ پہنچانے میں مدد کے لیے ہیلپ لائن 909 پر بھی پولیس کو کال کر سکتے ہیں۔ نئی ہیلپ لائن موصوف کے علاقے میں ابوظہبی پولیس کے آپریشن سینٹر سے کال کرنے والوں کو مربوط کرے گی، جو بنیادی طور پر کرونا وائرس وبائی امراض سے متعلق خدشات کے لیے واقف ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ہیلپ لائن پر کار کر کے کسی بھی شخص کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کرونا وائرس کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو نمبر 4 پر آنے والی نیوز اپڈیٹ جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے آپ لوگوں کے لیے۔ موسٹلی لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ روزانہ بیس پر اس بارے میں پوچھتے ہیں، تو بالآخر UAE گورنمنٹ نے ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ویزے جو پہلے ایکسپائر ہو چکے تھے، جن کے ویزے جو ہے بعد میں ایکسپائر ہوئے ہیں، اور جن کے ویزے کی ڈیٹ جو وہ بڑھا دی گئی، آخر کب تک بڑھا دی گئی ہے، ان کو کب تک جو جرمانہ نہیں ہوگا، ان سب باتوں کی مکمل انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں کلیئر کر دی جائے گی۔ تو متحدہ عرب امارات کی عام معافی کا اعلان جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 1 مارچ سے پہلے وزٹ ویزا ختم ہو جاتا ہے تو 18 اگست تک باہر جو ہے آپ جا سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر، اور اگر بعد میں اس کی میعاد جو وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ 31 دسمبر تک قیام کر سکتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا مارچ سے پہلے ویزا ختم ہو چکا ہے، اس پر فائن بھی ہے، تو آپ کو 18 اگست کا ٹائم جو وہ دیا گیا ہے، آپ اپنے ملک جو واپس جا سکتے ہیں، آپ پر کوئی بھی فائن جو وہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کا اگر مارچ کے بعد ایکسپائر ہوا ہے ویزا، تو آپ دسمبر تک روک سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی فائن جو ہے وہ نہیں آنے والا۔ تو اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کے لیے جن کے ویزے کووڈ-19 کرونا وائرس کی وبا کے دوران ختم ہو چکے ہیں، ان کی دستاویزات 31 دسمبر تک موزوں رہیں گی۔ ایک سینئر امیگریشن اہلکار نے بتایا ہے کہ 1 مارچ سے پہلے ختم ہونے والے ویزے والے افراد بغیر کسی جرمانے کے اگست تک ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ مزید اس کی تفصیلات کے مطابق وفاقی اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت کے ڈائریکٹر جنرل میجر سعید رکان الرشیدی نے کہا ہے کہ عام معافی اسکیم جو 18 مئی سے شروع ہوئی تھی، اب 18 اگست تک چلے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حد سے زیادہ جرمانے معاف کرو، بشرطے کہ خلاف ورزی کرنے والوں نے ملک چھوڑ دیا ہو۔ عام معافی کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو اپنے ویزے کے دورے سیاحوں یا رہائشی گاہوں کے بعد غیر قانونی طور پر ملک میں قیام پذیر ہیں، جو 1 مارچ سے پہلے ختم ہو گئے تھے۔ تو متحدہ عرب امارات کی رہائشیوں کے لیے جن کے ویزے کووڈ-19 کرونا وائرس پر وقفے کے دوران ختم ہو چکے ہیں، ان کی دستاویزات 31 دسمبر 2020 تک موزوں رہیں گی۔ 1 مارچ کے بعد ختم ہونے والے ویزے سیاحتی ویزے پر آنے والے افراد بھی جرمانے کا سامنا کیے بغیر 31 دسمبر 2020 تک متحدہ عرب امارات میں رہ سکتے ہیں۔ اور اس کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے انہوں نے ایک ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ بھی نکال دیا ہے، قائم کر دیا ہے، جس کا نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائی دے سکتا ہے، 800-453۔ تو اس نمبر پر کال کر کے بھی آپ تمام انفارمیشن جو ہے ایزیلی طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نمبر 5 پر بات کرتے ہیں۔ ابو دھابی سے ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو دھابی نے 9 جون سے شروع ہونے والے سفری پابندیوں میں 1 ہفتے کی توسیع جو ہے وہ کر دی ہے، اور اس پابندی میں ابو دھابی، العین اور الزہرا کے مابین نقل و حرکت کا احاطہ جو وہ کیا گیا ہے۔ حکام نے اعلان کیا ہے کہ 9 جون سے شروع ہونے والے ابو دھابی میں داخل ہونے اور اس کے علاقوں کے درمیان سفر پر پابندی کو 1 ہفتے کے لیے مزید آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کی مزید انفارمیشن کے مطابق اس وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر کووڈ-19 ٹیسٹ کو یقینی بنانے کے لیے 2 جون سے تحریک کی پابندیوں کا آغاز جو ہے وہ ہوا تھا۔ پابندی کا مطلب 1 ہفتے تک جاری رہنا تھا، لیکن اب اسے ایکسٹینڈ جو ہے وہ کر دیا گیا مزید 1 ہفتے تک۔ تو نمبر 6 پر آپ لوگوں کے کوسچن جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 فضیلہ حسین ہم سے پوچھتے ہیں کہ جن کے ویزے ختم ہو گئے ہیں ان کا جرمانہ کب سے شروع ہوگا؟ میرا ویزا جو ہے 6 منتھ کی 5 ڈیٹ کو ختم ہو گیا تھا، اب میں کیا کروں؟ تو بھائی UAE گورنمنٹ کی طرف سے جو آج نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی گیا ہے، اس کے مطابق یہ تھا کہ جن کے ویزے مارچ سے اگر پہلے ختم ہو گئے ہیں تو ان کی ڈیٹ جو ہے 18 اگست تک ہے۔ 18 اگست تک اگر آپ ملک چھوڑ دیتے ہیں، UAE اپنے آبائی ملک میں واپس چلے جاتے ہیں، تو آپ پر جتنا بھی جرمانہ تھا وہ بھی معاف کیا جائے گا اور آپ ایزی طریقے سے واپس بھی آ سکتے ہیں ویزے اوپن ہونے کے بعد۔ لیکن اگر آپ کا ویزا جو ہے مارچ کے دوران یا مارچ کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ کی اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے 31 دسمبر 2020 تک۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر جمیل دین ہم سے پوچھتے ہیں کہ العین کا دفتر کب کھلے گا؟ بھائی اس بارے میں UAE کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر جو نیو اپڈیٹ جاری کی ہے وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امارات سیلز آفس، شیخ خلیفہ اسٹریٹ اور امارات کمرشل کمپلیکس دکان 16 جو ہے العین میں اوپن ہے، لیکن ان کے اوقات کا جو ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ ہفتے سے لے کر بدھ تک جو ہے صبح 8:30 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک یہ اوپن ہوتی ہیں۔ جمعرات صبح 8:30 بجے سے لے کر شام 5:30 بجے تک اوپن ہوتی ہیں، جبکہ جمعے والے دن یہ مکمل طور پر بند رہتی ہیں العین کے اندر۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر رضوان علی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ابو دھابی ٹو دبئی جانے کے لیے راستے کب اوپن ہوں گے؟ تو بھئی آج آنے والی جو نیو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ 1 ہفتے تک مزید آپ کو انتظار جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ 1 ہفتے تک مزید جو ہے پابندیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد کیسر رضا ہم سے پوچھتے ہیں کہ ICS سمارٹ سروسز پر میں نے رجسٹر کروایا تھا لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا۔ تو بھئی اس بارے میں آپ مکمل انفارمیشن جاننے کے لیے اپنے ملک کی ایمبیسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آن سرور ہم سے پوچھتے ہیں کہ دبئی کے ویزے جولائی کے اندر اوپن ہو تو جائیں گے نا؟ تو بھئی UAE کی جانب سے جو نیو اپڈیٹ دی گئی تھی اس سے بہت پہلے، تو انہوں نے کہا تو یہی تھا کہ جولائی میں اوپن ہو جائیں گے اگر حالات صحیح رہے تو، لیکن اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی نیو اپڈیٹ نہیں آئی۔ اس کے بعد فرینڈ سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنا ویزا لمٹ کیسے بڑھواؤں؟ تو بھئی اس بارے میں UAE کے جو ویزا بڑھانے والے یا ویزا کے جو آفیسز ہیں ان میں ہی آپ کو جانا ہوگا، مکمل تفصیلات جو آپ کو وہاں پر مل سکتی ہے۔ اس کے بعد عارف حسین ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں جموں کشمیر سے ہوں اور میرا ویزا 29 مارچ کو ایکسپائر ہو گیا تھا،
تو بھئی اگر آپ کا ویزا 29 مارچ کو ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس کی ڈیٹ جو وہ بھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے دسمبر 2020 تک۔ لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ٹکٹ بک کر کے بھی جا سکتے ہیں ملک کے اندر واپس۔ اس کے بعد نواب شاہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا وزٹ ویزا 5 مارچ سے ختم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو بھئی یو ای گورنمنٹ نے جو آج بھی نیو اپڈیٹ دی ہے یا اس سے پہلے بھی دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جن کے ویزے مارچ کے بعد ایکسپائر ہو گئے ہیں تو ان کی ڈیٹ 31 دسمبر 2020 تک بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے بعد چودھری مہتاب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نیو ویزا کب اوپن ہو رہے ہیں؟ تو بھائی یو ای گورنمنٹ نے جو نیو اپڈیٹ دی تھی اس کے مطابق جولائی میں ویزے جو اوپن کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو ای کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ ڈیلی بیسس پر نیو اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔